سما پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں فلک چوہان. اور چند دن پہلے کوئٹہ میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک ڈاکٹر کے اوپر تیزاب پھینک دیا گیا اور پولیس کی بروقت کارروائی کے بعد جو ملزم فرار ہو رہا تھا وہ ایک انکاؤنٹر میں مارا گیا. اسی حوالے سے بات کریں گے کہ تیزاب گردی کے حوالے سے کیا کیا قانون ہمارے پاس موجود ہیں اور ایسے ملزمان کو کیا سزائیں مل سکتی ہیں. اور اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ فیض الحسن. السلام علیکم فیض صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. فیض صاحب, سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی چند دن پہلے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے تیزاب گردی کے حوالے سے, وہ فیصلہ کیا تھا اور وہ کیس کیا تھا؟ ٹھیک ہے, یہ اس منڈے سپریم کورٹ نے ججمنٹ اناؤنس کی. 3 ممبر بینچ ججمنٹ ہے جس میں فیصلہ آباد ڈسٹرکٹ فیصلہ آباد میں یہ انسیڈنٹ ہوا. ٹھیک ہے. اور اینٹی ٹیررزم کورٹ میں یہ ٹرائل ہوا. اس کے بعد لائف امپریزنمنٹ اس کو سزا ہوئی. ٹھیک ہے. اکیوز کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ چیلنج ہوا, اپیل ہوا ہائی کورٹ میں. ہائی کورٹ نے اس کی جو سزا تھی وہ مینٹین رکھی اور اس کے بعد اکیوز نے یہ چیلنج کیا سپریم کورٹ میں. سپریم کورٹ نے اس کی سزا مینٹین رکھی اور 10 لاکھ اس کو جرمانہ کیا. سزا اس میں لائف امپریزنمنٹ ہوتی ہے جو کہ ایکول ہے 25 ایئرس. ٹھیک ہے. اچھا, اگر ہم اوور آل بات کر لیں, قانون کے حوالے سے بات کر لیں, تو تیزاب گردی کے جو شکار افراد ہیں ان کو قانون کس طرح سے تحفظ دے رہا ہے اور جو ملزمان ہیں جنہوں نے تیزاب گردی کی ان کے لیے کیا سزائیں مقرر کی گئی ہیں؟ ٹھیک ہے. اس میں پاکستان پینل کوڈ ہے, 2 اس کے سیکشن ہیں. ٹھیک ہے. 336A اینڈ 336B. ٹھیک ہے. جو اس کو ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ کرائم ہے کیا اور اس کی سزا ہے کیا. ٹھیک ہے. اس میں منیمم جو سزا ہے وہ 14 سال ہے اور میکسیمم اس میں لائف امپریزنمنٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ود 10 لاکھ روپے جرمانہ. ٹھیک ہے. فیض صاحب, یہاں پر ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے. تیزاب گردی کے واقعات تو چلے بڑھتے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ رپورٹ بھی ہوتے ہیں, خبروں میں بھی رپورٹ ہوتے ہیں, لیکن تیزاب کی خرید و فروخت کے حوالے سے کیا قوانین ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز ایسی خبریں ہمارے نظروں سے گزرتی رہتی ہیں. تیزاب مارکیٹس میں کھلے عام بک رہا ہے. اس میں لا موجود ہے, پنجاب ایسڈ کنٹرول ایکٹ 2025 کا, اور اس میں باقاعدہ لائسنس لینا پڑتا ہے جو لا کی ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے. کہ جو بھی پارٹی یا کوئی جو کرنا چاہتا ہے اس کی سیل پرچیز وہ اس کا لائسنس لے گی. ان کیس آف وائلیشن 3 سال اس کی سزا ہے اور یہ نان ویلیبل اوفینس ہے. اچھا جی. تو پھر عوام کی طرف سے عمل درآمد کیوں نہیں کیا جا رہا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں یا پھر بہت سارے ایسی جگہیں ہیں وہاں پر تیزاب کھلم کھلا بک رہا ہے, لیکن لا از دیئر, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن سلو ہے, اس میں پرابلم ہے. تو یہ ادارے اور انسٹیٹیوشن جو ہیں اس کو بہتر کر سکتے ہیں اگر اس کی پراپر طریقے سے مینجمنٹ کریں. اچھا, تیزاب گردی کے حوالے سے جو واقعات پیش آتے ہیں ان کا پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ لیگل پروسیجر کس طرح سے چلتا ہے؟ اچھا, اس میں اسپیشل لا ہے. ٹھیک ہے. جو اس طرح کے واقعات ہیں اس کے ٹرائل کے لیے, اور 4 ماہ میں اس کی ٹرائل کو کنکلوڈ کرنے کی لمٹ ہے کہ 4 ماہ میں کورٹ نے اس کو ٹرائی کرنا ہے. اور یہ کورٹ آف سیشن ہے جو اس کو ٹرائی کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ان کیمرہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسپیشل جو ہیں وہ آفیسرز اس کے لیے تعینات ہیں, ان کی ٹریننگ ہے. اور 17ویں گریڈ سے جو ابو ہے یا اس گریڈ تک آفیسرز اس کی سپرویژن کریں گے, اور پریفریبلی جو فیمیل ہیں وہ اس میں انویسٹیگیشن آفیسر ہوں گی. ٹھیک ہے. فیصل, تیزاب گردی پہ چلیں, قانون تو کام کر رہا ہے, قوانین بھی موجود ہیں اور اس حوالے سے سزائیں بھی دی جا رہی ہیں لوگوں کو, لیکن تیزاب گردی پر اور کون کون سے ادارے ہیں جو متحرک ہیں, ایکٹیو ہیں اور اس حوالے سے کافی کام کر رہے ہیں؟ اس میں ESF ہے, ایسڈ سروائیور فاؤنڈیشن. ٹھیک ہے. اور ایسڈ ٹیکس سروائیور فاؤنڈیشن ہے, اور DSF ہے جو اس پہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی NGO جو ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. فیصل, کوئی ڈیٹا یا کوئی ریشو بتا سکتے ہیں آپ کے ایسڈ اٹیک کی یا تیزاب گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں کس حد تک رپورٹ ہوتے ہیں, اور اگر رپورٹ نہیں ہوتے تو ان کی کیا وجوہات ہیں؟ بعض دفعہ سوشل وجوہات ہوتی ہیں جس میں سٹیگما, سوشل سٹیگما ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ ہم پوائنٹ آؤٹ ہوں گے, کورٹ کا لمبا پروسیجر اس میں کچھ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں, اور اس طرح کے کچھ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے رپورٹ نہیں ہوتے. لیکن ابھی 70% تک رپورٹ ہو رہے ہیں اور اس میں کنوکشن ریٹ بھی اس حد تک اچھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اکثر ہم دیکھتے ہیں اور یہ میں آپ کے سامنے بھی پوائنٹ رکھنا چاہوں گی, اکثر جب کیسز اس طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں, تیزاب گردی ہوتی ہے, وہاں پر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے. جی. کیا وجوہات ہیں؟ ایز اے لائر آپ کس طرح سے ان وجوہات کو دیکھتے ہیں؟ اچھا, یہ جو اب لا ہے جو آپریٹ کر رہا ہے پاکستان میں, اس میں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ نہیں ہے. یہ نان کمپاؤنڈیبل اوفینس ہے. اس میں آپ
وداؤٹ دا پرمیشن آف کورٹ آپ سیٹلمنٹ نہیں کر سکتے, پرائیویٹ سیٹلمنٹ اس میں نہیں ہو سکتی. لیکن جو آپ نے کویشچن کیا ہے کہ کون سی وجوہات ہیں, اس میں فائنینشیل وجوہات ہو سکتی ہیں, اکنامک پریشر ہو سکتا ہے, سوشل پریشر ہو سکتا ہے, یا پارٹیز کی آپس میں جو سیٹلمنٹ ہوتی ہے وہ اس میں کافی حد تک فیکٹر جو ہے وہ پلے کرتے ہیں کہ کورٹ آف آؤٹ سیٹلمنٹ ہو جائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے ایڈوکیٹ فیض الحسن, جو تیزاب گردی کے حوالے سے جو قوانین بنائے گئے ہیں اور جس طرح سے امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اس حوالے سے بات کر رہے تھے. فلک چوہان کو دیجیے اجازت, اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.